بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ کیسے ہیں میرے بہن بھائی؟ میں امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ تو جی آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ جی تو گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں جی، ان کے بابا کے دوست، تو ان کے لیے جی یہ آپ نے کیسے کاٹا ہے بھائی؟ یہ عثمان دے کم نے لاہور بلا کے کیسے کاٹ دیا ہے جی؟ میرے پیارے سے بچے نے جی، پیارے سے میرے بیٹے نے کاٹے ہیں، تو چلو جیسے بھی اب چل تو جائے۔ یہ ہمارا بچہ جی جو ہے اسے کھانے کا بہت شوق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انے واہ کم کرتا ہے سارے، تو میرا انتظار بھی نہیں کیا، اس نے کاٹ دیے۔ اس نے اپنے طریقے سے کاٹ کے دے دیے ہیں۔ تو خیر اس طرح اچھا تو نہیں لگتا، لیکن پھر بھی آپ بھیج دیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ نے بابا نے بولنے لگ جانا، چلو بھیج دیں آپ۔ تو یہ جی ہے دودھ سوڈا، تو یہ بھی بھیج دیتی ہوں ساتھ میں۔ اب اچھے طریقے سے لے کے جانا ہے، پکڑو پکڑو، آپ نے کھانے۔ ایک تو بھائی ہمارے بچے ڈرتے ہیں کیمرے کے آگے آنے سے۔ اتنا تو کڑیاں بھی نہیں شرماندیاں جی میں شرماندے نے۔ ہاں جی تو چلو اب نا اس طرف کرتے ہیں، کچن میں تو بہت زیادہ گرمی۔ کچن میں جی گرمی ہے، اب ہم چلتے ہیں باہر سین میں۔ ہمارے جو طوطے ہیں ان کا پانی چینج کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور جتنا ان کا احساس کیا جائے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیتے ہیں ان کو۔ آج اتنی زیادہ گرمی ہے نا، تو آج 10 محرم ہے، تو آج تو بتا دیا گرمی نے کہ آج میں ہوں۔ اور آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ آج اتنی گرمی کیوں ہے۔ ہاں جی چلو چلو۔ تو یہ ہمارے طوطوں کو ویسے تو بھائی سکون رہتا ہے، کیونکہ اوپر جو ہے ہمارے بورڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی چھاؤں جو ہے وہ کافی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ابھی اماں جو ہے وہ پانی چینج کر رہی ہیں ان کا۔ تو میں نے تو کہا تھا کولر سے بھر لیں نا، کولر سے بھر لیں، اسے گرا دیں آپ ایسے، چل کولر سے بھر لیں۔ کولر سے یہ ہے کہ ٹھنڈا پانی ہوگا تو ذرا ان کی بھی موج ہو جائے گی۔ جی تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہمارے جب طوطے پیئیں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے جی۔ تو طوطوں کو پانی چینج کر دیا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیئیں گے تو بہت خوش ہو جائیں گے۔ تو جی آج ہم کہاں گئے تھے؟ آج ہی 10 محرم ہے اور ہم قبرستان گئے تھے۔ ہر سال ہم جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی جاتے ہیں قبرستان، لائک 5 6 7 محرم تک چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سال جو ہو گیا کہ کچھ گرمی زیادہ تھی، کچھ ہماری نااہلی ہے کہ ہم تھوڑا سا لیٹ گئے ہیں، لائک آج 10 محرم تھی۔ تو جو ہے نا جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں نا، وہاں قبرستان سے مٹی جو ہے وہ بہت کم ہونے لگتی ہے۔ تو خیر شکر الحمدللہ کہ ہم نے جیسے بھی کر کے مٹی جو ہے وہ تلاش کر کے اپنا جو کام تھا وہ مکمل کر لیا، قبریں وغیرہ بنانی تھی وہ بنا لی۔ تو واپسی پہ جو ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوگی وہ اماں بتائیں گے کہ کیا ہوا۔ جی تو میں تو خیر چھوٹے بیٹے کے ساتھ آ گئی، میں نے کہا چلو مجھے آپ لے جائیں گھر، تو یہ بعد میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہمارے جو ہم گھر سے چیزیں لے کے گئے تھے نا، ایک انہوں نے وہاں اسکین بھول گئے، تو پھر ہمیں دوبارہ جانا پڑا۔ پھر میں نے چھوٹے بیٹے کو بھیجا کہ بھائی آپ جا کے ڈھونڈے تو صحیح، شاید مل جائے گی، لیکن پھر وہ دوبارہ گیا تو ہماری کین ہمیں مل گئی۔ ہاں جی، تو دوبارہ جب میں گیا تھا تو کین شکر ہے کہ باہر ہی پڑی ہوئی تھی قبرستان کے، جہاں سے ہم پانی بھر رہے تھے وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، تو وہاں سے یہ ہے کہ مجھے مل گئی، ورنہ میری ان سب نے مل کے کلاس لگائی ہوئی تھی۔ نہیں اتنی بھی نہیں لگائی ہوئی تھی، جی 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 میں نے جی، صرف اتنا کہا کہ آپ ہوش میں نہیں تھے، آپ کا دماغ ٹھکانے پہ نہیں تھا، ہاں یہ تھا وہ تھا۔ تو آپ نقصان ہو جاتا ہے انسان سے، 10,000 1500 کی کین تھی، اللہ نہ کرے کل کو مجھ سے بڑا نقصان ہو جائے، آپ لوگ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، اللہ ایسا نہ کرے، کیونکہ وہ بات یہ تھی کہ آپ اپنے ہوش اور دماغ کہیں بھی جاتے ہیں تو ٹھکانے پہ رکھیں نا۔ میں آپ کو کہہ کے بھی آئی تھی کہ بیٹا ایک کین ہے، ایک ہماری جو وہ بالٹی ہے وہ ہے، تو وہ جو ہماری وہ کئی ہے جس سے مٹی ڈالتے ہیں، وہ یہ 3 4 چیزیں ہیں، یہ لے کے آنا ہے ساتھ میں۔ اب ہم آ گئے ہیں اندر، بھائی باہر بہت زیادہ گرمی تھی، پنکھا بھی لگایا ہوا تھا، میں نے کہا ماں پنکھا لگا دیں کیونکہ آج میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے۔ تو پھر بھی خیر ہم نے کہا چلو اندر چلتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو اپنا ایک لڈو پیڑا دکھانا تھا۔ تو لیکن وہ کاٹن کا سوٹ آپ نے کیوں پہنا تھا یہ بھی تو بتائیں۔ اور جی میں نے محفل پہ جانا تھا ظہر کی نماز کے بعد، تو وہ میں محفل سے ہو کے آیا ہوں، تو میں نے کہا آ جائیں ہم ولاگ شروع کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوٹ پہنا تھا۔ میں آپ کا تو انتظار ہی کر رہی تھی کہ ہمارا آج کا ولاگ مس نہ ہو جائے۔ نہیں نہیں، تو اماں آپ کا ولاگ جس دن مس ہو گیا اس دن سمجھو میں کروں باہر ہاں۔ ہاں میں انتظار کرتی رہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ بس ہمارا ولاگ نہ مس ہو، چلو اللہ پاک ہمیں کامیابیاں دے دے، ہاں جی، تو اب ہم ولاگ بناتے رہیں، کبھی تو کامیابی مل جائے گی نا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہوتا ہے،
ویسے گھر میں رہنے کے لیے ولاگ بنانا ضروری ہے. تو ابھی میں آپ کو اپنا لڈو پیڑا دکھاتا ہوں. اٹھ گیا ہے براق. ہاں جی ماشاء اللہ. کہاں ہے کون سی خوشیاں چڑھی ہیں. اس کو نیچے کرو نیچے کرو نیچے کرو. او بھائی جان ہے شو جو کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں. یہ پتا نہیں کیوں یہ اس کے کھیلنے کے لیے ہم نے ایسے لگایا ہوا ہے نا. نہیں نہیں وہ نا ایسے ایسے ہاتھ لگا رہا تھا. میں نے کہا اس کے ہاتھ کو چوٹ نہ لگ جائے کوئی زخم نہ ہو جائے. ہاں پائی ہے نا تو یوسف یہ نا ایسے یہ لگتی ہے لائک جیسے ڈور ٹائپ ہوتی ہے نا ایسے پھرتی ہے ہاتھ پہ. تو یہ براق جو ہے اوپر ہاتھ لگا رہا تھا اپنا بار بار. اما نے ایسے باندھ دیا کہ چلو اس کو پکڑتا رہے گا تو اس کے کوئی چوٹ نہیں لگے گی. یہ ہوں نے دیسی امیاں دے ٹوٹکے او نا براق. چلو جی تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ آج 10 محرم ہے اور گرمی کی شدت بتا رہی ہے کہ واقعی میں آج 10 محرم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تاریخ دہراتے ہیں ہر ایک نئے انداز میں. ٹھیک ہے تو جو آج ہمیں ایک محسوس کرانے کے لیے کہ اس واقعہ کربلا کے دوران 9-10 محرم الحرام کے دوران کس قدر کس شدت کے ساتھ گرمی تھی. اور اس دوران جو ہے تقریباً میری نالج کے مطابق جو ہے 7 محرم کو جو ہے وہ پانی بند کر دیا گیا تھا. حضرت امام حسین علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تمام شہدائے کربلا ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان سب پہ پانی بند کر دیا گیا تھا. اور اس قدر اس شدت کی گرمی میں آج میں نے محسوس کیا جب ہم قبرستان گئے تھے کہ جب ہم تھوڑا سا ہی لائک گھر سے باہر نکلے ہیں تو اس قدر پیاس لگ رہی تھی کہ اینڈ ہو گیا تھا. سمپل لفظوں میں اینڈ ہو گیا تھا. اور امی کا دل اتنا گھبرانے لگ گیا تھا کہ اماں کہہ رہے تھے کہ میری بس ہوگی اور میں گھر جا رہی ہوں. تو وہ جنہوں نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دیں پانی کے بغیر گزارا کیا اس قدر اس شدت کی گرمی میں. اور یقین کریں آپ کہ جو ٹیمپریچر آج کے دور میں چل رہا ہے ہمارے فیصل آباد میں اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پہ چل رہا ہے یہ گرمی اور کربلا کے واقعہ کے دوران جو گرمی ہے یہ اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے یہ گرمی اس گرمی کی نسبت کچھ بھی نہیں ہے. اور ہم اس میں چند لمحے جو ہے وہ نہیں گزار سکتے اپنے گھر سے باہر نکل کے. چند لمحات جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں گزار سکتے. چند لمحات جو ہے وہ پنکھے کے بغیر نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے تو ہم سب کو قربان جانا چاہیے تمام شہدائے کربلا پہ اہل بیت پہ. اور انہوں نے جو جن جن باتوں کی ہمیں تلقین کی ان سب چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. جی ہاں تو ضرور کرنا چاہیے. تو آج عصر کے بعد نفل بھی ادا کرنے ہیں امام حسین کے. امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے ان کے لیے نوافل ادا کریں. دو ہر دو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام کے پڑھ لیں. 2 حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام کے پڑھ لیں. اور بقیہ اگر آپ زیادہ پڑھنے چاہیں تو وہ آپ لوگوں کی اپنی خوش قسمتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے اتنا گھر کا کام وغیرہ نہیں دکھایا کہ وہ قبرستان چلے گئے تھے. پھر میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج 10 محرم کے حوالے سے کچھ بتا دیں. تو جو میرے دل میں باتیں تھی جو میں اپنے بیٹے کو میرے بیٹے نے مجھے کہا کچھ میں نے اس سے کہا تو جی اس طرح ہم نے آپ سب تک یہ باتیں پہنچائی. اور یہ حقیقت ہے یہی سچ ہے. ہر انسان کے اپنے ایک مائنڈ سیٹ کا لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگ جیسے ان باتوں کو سمجھیں. لیکن یہ ہے کہ جب انسان تھوڑی سی دین پہ ریسرچ کرتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا نہیں. ٹھیک ہے اور یہ باتیں وہ ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں جو ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ سب تک پہنچانی جو ہیں وہ ضروری ہیں. جی تو اب میں اپنے بیٹے سے کہوں گی کہ آپ سب کو جی میری پیاری سی آپ فیملی ہے نا تو آپ سب کو جی نعت سنا دے گا. جی تو چند شاعر آپ کو سناتے ہیں. درود پاک پڑھ لیجئے سارے. آپ جب بھی دیکھ رہے ہیں درود شریف ضرور پڑھ لیجئے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کل کے ولاگ میں نے آپ کو جو کلام سنایا تھا وہ اردو کا تھا اور آج میں نے سوچا ہے کہ آپ کو پنجابی اور جو ہے سرائکی مکس سناتے ہیں. سماعت کریں. ہے بے صبری بڑی دل نوں دعا منگیو صبر آوے. ہے بے صبری
بڑی دل نو دعا منگیو سب آوے جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے کہ شبیر نے یارو میں انج رکھیا اس سجدے کہ شبیر نے یارو میں انج رکھیا اس سجدے میرے نانے نو جایا کھو میرے نانے نو جایا کھو او سر چاور لی خود آوے. اور میرا پسندیدہ اور آخری شعر ہے. مرن تو بعد اے حاکم میرے دل دی تمنائیں مرن تو بعد اے حاکم میرے دل دی تمنائیں جدے لئی مر کے آیا ہاں جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نوں دعا منگیو سب آوے. ماشاءاللہ سبحان اللہ, آپ نے بہت پیاری نعت پڑھی. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آمین آمین. تو اسی کے ساتھ ہم آج کے ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ, کیونکہ ولاگ ہمارا ماشاءاللہ بہت لینتھی ہو گیا ہے, تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارا سارا ولاگ دیکھیں گے اور اچھے اچھے کمنٹس کریں گے. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. میں امید کرتی ہوں آپ سب کو ولاگ پسند آیا ہوگا. اگر آیا تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیا کریں. اپنا بہت سارا رکھیں خیال اور ہمیں رکھیں دعاؤں میں یاد, اور کمنٹ ضرور کیا کریں اچھے اچھے ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے. کل کے ولاگ میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.